اب آ جاتی ہے بات جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے، جو میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ ہمیں اپنے دل کو صحیح رکھنا ہے۔ جسمانی صحت چاہیے تو دل صحیح ہو، دل فیل ہو جائے پورا جسم بیکار۔ اور اگر ایمانی حالت تو دل صحیح رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل اگر یہ صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، یہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے۔ تو دل کو صحیح رکھنا ہے، تو دل پر حکومت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی، خواہشات کی نہیں۔ ہم ضرورتوں کو خدا بنا لیتے ہیں، خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں اور بس انہی کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارا دل اللہ کا عرش بنے، ہمارا دل عشق رسول کا مدینہ بنے۔ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے۔ آگے ذکر ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ ان کی قوم کا نام تھا عاد، عین الف دال عاد، اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذبت عاد المرسلین۔ پھر مرسلین آیا، کیونکہ ایک نبی کو، ایک رسول کو جھٹلانا ایسا ہے جیسے سب کو جھٹلانا۔ تو عاد نے، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب جو بعد والی قومیں آ رہی ہیں اس نبی کو بھی جھٹلا رہی ہیں جو ان میں ہے، ان سے پہلوں کو بھی جھٹلا رہی ہیں۔ اس طرح بھی مرسلین کا لفظ پورا ہو جاتا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، امانت دار۔ کوئی نبی یہ دھیان سے سن لے، کوئی نبی، اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا اور خیانت نہیں کرتا، امانت دار بھی ہوتا ہے، سچ بولنے والا، جھوٹ کا کوئی گزر نہیں۔ مسلمان کو کہا گیا کہ 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنا پڑے، بلکہ بولے، صرف 3 موقع۔ کتنے؟ اس کے علاوہ، اس کے سوا کہیں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں بتاتا ہوں۔ آپ کو مسلمانوں کا کوئی دشمن پکڑ لے، کافر پکڑ لے اور مسلمانوں کے راز پوچھے، بتاؤ تمہاری فوج نے اسلحہ کہاں چھپایا ہوا ہے، خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ اب دشمن ہے وہ، وہاں پر جانتا بھی ہو تو سچ نہیں بولنا، وہاں سچ بولنا گناہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایمان کی بات ہے، پوری امت کی بات ہے۔ تو جب کافر پکڑ لیں اور ایسا کوئی موقع آئے تو وہاں پر ان کو راز بتانا نہیں۔ اگر دائیں طرف رکھا ہوا ہے تو کہیں بائیں طرف رکھا ہوا ہے، وہاں جھوٹ بولنا ضروری ہو جائے گا۔ دوسرے 2 موقع وہ کون سے ہیں؟ آپ وہ بھی جاننا چاہیں گے؟ پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں، پھر بتا رہا ہوں۔ ایسا جھوٹ کہ نقصان نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو۔ مثلا 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے اور آپ کو کوئی ایسا کلمہ کہنا پڑ رہا ہے جو جھوٹ ہے مگر اس سے کوئی نقصان نہیں، لیکن دونوں میں صلح ہو سکتی ہے۔ تو 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی ایسا جھوٹ بولنا پڑے جس میں کوئی نقصان نہ ہو تو وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تیسرا موقع،
2 بیویاں ہیں آپ کی یا 2 سے زیادہ ہیں، اور پوچھ رہی ہیں کہ بتا کس سے محبت زیادہ ہے، تو اب اگر اس سے کہے گا کہ پہلی والی سے، تو لازمی بات ہے وہ ناخوش ہوگی، گھر میں خرابی. تو اس موقع پر اس سے کہہ دے کہ تجھی سے ہے، بھلے اس سے اتنی نہ. یہ 2 موقع جو ہیں یہاں بول سکتے ہیں، اور پہلے موقع پہ تو بولنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز 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 نہیں. اور اللہ کا نبی اور رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کے لیے جھوٹ کا کوئی تصور نہیں. اچھا، اب ایک بات سنیں دھیان سے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ بادشاہ تھا، وہ خوبصورت عورت کو پکڑ لیتا تھا، چھین لیتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بتائی جاتی ہے. کتابوں میں یہی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی. تو بادشاہ کے پاس جانا پڑا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے سامنے جا کے کہنا کہ تم میری بہن ہو، تم میری بہن ہو. تو کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا. وہ بیوی تھی اور آپ نے کہہ دیا کہہ دو بہن ہے، اور یہ تو زہار کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کوئی شخص اپنی بیوی کو بہن یا ماں کہہ دے تو اس کا تو نکاح کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا، وہ نبی تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میری خاندانی بہن ہو، ایمانی بہن ہو. کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ اس لحاظ سے کہا تھا آپ ان پر بدگمانی کریں کہ نہیں جی انہوں نے دیکھو جھوٹ کہا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہم نبیوں پر اعتراض کرنے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا نبی جھوٹ بولتا نہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میں امانت دار ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. پہلے بھی یہ سن چکے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، حضرت ہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دین پہنچایا ہے، اللہ کی بات پہنچائی ہے، دین سکھایا ہے، میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. میرا اجر تو اسی پر ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. یہاں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، میں پہلے بھی بتا چکا، معاوضہ، اجرت، یہ اس حوالے سے میں باتیں آپ کو سنا چکا ہوں. دین کی کوئی اجرت نہیں ہوتی. میں واعظ کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، اس کی کوئی اجرت نہیں. قرآن پڑھا رہا ہوں، دین پڑھا رہا ہوں یا سکھا رہا ہوں، اس کی کوئی اجرت نہیں. اوپر چڑھو مہربانی. کوئی شخص امام ہے، مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، امامت کی کوئی اجرت نہیں. اسی طرح اذان دے رہا ہے، اذان کی کوئی اجرت نہیں. آپ لوگوں کے ہاں یہ تصور ہے کہ نعت خوانی کے لیے بلایا ہے، قرات کے لیے بلایا ہے، واعظ کے لیے بلایا ہے، خطابت کے لیے بلایا ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا.
تو وہ جو آپ دیتے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں وہ ہدیہ ہے، وہ نذرانہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ شخص اسی وقت میں کوئی کام کر لے، محنت کر لے تو اس کو بدل ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ کوئی اور کام کرے، کاروبار میں وقت لگائے تو کمائے گا یا نہیں کمائے گا؟ تو اس کو پابند کر دیا جاتا ہے مسجد میں، مدرسے میں یا کسی جگہ پر کہ تم نے یہاں آ کر یہ کرنا ہے، تو وہ پابند ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہدیہ نذرانہ دیتے ہیں کہ تیرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تیرے ساتھ بھی بچے ہیں، تو تجھے اتنا وقت نہیں مل رہا کہ تو اور کام کرے، تو اس کو ہدیہ نذرانہ دیتے ہیں۔ مگر میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو کاروبار بنانا، طے کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وقت کا اجارہ ہوتا ہے، اپنے وقت کے لیے وہ کہتے ہیں، یا توانائی لگتی ہے اس کے لیے ہوتی ہے بات۔ ذہن میں رہے ہمارے ہر عمل کا اجر، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے نیکی کی ہے، آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، آپ کسی کے کام آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ نے کسی پہ احسان کیا ہے وہ آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ یہ چاہتے ہیں۔ اجر دینے والا کون ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں تو دوسرے کے لیے اچھا، اور شکریہ کے معنی قدردانی، کہ تو نے میرے ساتھ جو نیکی کی ہے مجھے اس کی قدر ہے۔ تو یہ زبانی طور پر شکریہ ادا کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ کہیے گا اچھی بات ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کا بھی شکریہ ادا کریں، مگر اللہ ہی کا شکر ادا نہ کریں جس کی وجہ سے سب کچھ ہے، تو پھر ہماری کوتاہی ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بندوں سے اجر مانگنا، نہیں ملا ہے تو ایسے ناراض ہوتے ہیں، اور جی میں نے اتنا کیا اس نے کچھ نہیں کیا، اور لگے رہتے ہیں۔ اے بندے، تو نے اگر کسی سے نیکی کی ہے تو اللہ کے لیے کر، کیونکہ اجر دینے والا اللہ ہے۔ ہاں، بندے جو قدردان ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی رہ بھی جاتی ہے بات، نہیں ہوتا، کبھی بہت ہو گیا کبھی تھوڑا ہوا، تو اس سے توقع لگا کر خاص طور پر نیکی، اس میں ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں، دل دکھتا ہے، دل آزاری ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں یاد رکھنا ہے نبیوں نے کیا کہا، دین سکھایا ہے تمہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا تمہیں، اللہ سے ملایا، اللہ کی باتیں پہنچائی ہیں تمہیں، اس کا تم سے کوئی معاوضہ، بدل، اجرت نہیں چاہتے۔ اجر دینے والا کون ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ تعالی۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں، بتا چکا ہوں۔